بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب آئین قادیانیت کا مقدمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ سابقہ ویڈیو کے اندر کچھ عبارات اور شہادات جو مختلف مذاہب کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ان کا بیان چل رہا تھا۔ اسی تسلسل کو بڑھاتے ہوئے آج بھی کچھ علماء کی عبارات اور شہادات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے حافظ فضل اللہ توربشتی رحمہ اللہ کی عبارت آج کی اس ویڈیو میں موجود ہے۔ حافظ فضل اللہ توربشتی بن حسن یہ ایک حنفی عالم ہے جنہوں نے 661 ہجری کے اندر وفات پائی ہے۔ تو وہ اپنی کتاب المعتمد فی المعتقد صفحہ نمبر 94 پر فرماتے ہیں، یہ فارسی عبارت ہے، اس کا آگے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ من جملہ عقائد کے یہ ہے کہ اس بات کی تصدیق کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ رسول اور نہ غیر رسول، اور خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت پر مہر لگا دی، اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے حد تمام کو پہنچ گئی ہے، یعنی جو چیز کمال تک پہنچ گئی ہے اب اس کے بعد مزید اس کے اندر بڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں رہے گی۔ یہ معنی ہے کہ خدا تعالیٰ نے پیغمبری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مہر لگا دی، اور خدا تعالیٰ کا مہر لگانا اس بات کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں بھیجے گا۔ آگے فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 کی عبارت ہے کہ اس میں صراحتاً مذکور ہے، اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فليس بمسلم، او قال انا رسول اللہ، او قال بالفارسیت من پیغمبرم یرید به من پیغام میبرم یکفر۔ ترجمہ: جب کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں، یعنی ختم نبوت کے عقیدے کا علم نہ ہونا یہ بھی انسان کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر کہے کہ میں رسول ہوں، یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں اور مراد یہ ہو کہ میں پیغام پہنچاتا ہوں، تب بھی کافر ہو جائے گا۔ تو کس قدر باریک اور کس قدر اہم یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک شخص لا علمی میں ہے کہ اس کو معلوم نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فقہ شافعی کی ایک کتاب سے حوالہ پیش کیا گیا۔ اس کتاب کا نام مغنی المحتاج الی معرفت معانی الفاظ المنہاج ہے، جو کہ علامہ نووی رحمہ اللہ کی منہاج الطالبین کی شرح ہے۔ یہ کتاب فقہ شافعی کے اندر مستند ترین ترجمان سمجھی جاتی ہے، اس کی حیثیت مستند ترین ترجمان کی ہے۔ اس کے مصنف محمد بن احمد شربینی شافعی رحمہ اللہ ہیں، جو کہ 977 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، دیکھیے، فقہ شافعی کی مستند کتاب، میں نے آپ سے کہا کہ یہ مستند ترین ترجمان کی حیثیت رکھتی ہے، اس قدر اہم کتاب ہے۔ مغنی المحتاج شرح منہاج، یہ مختصر اس کا نام ہے، کامل نام آپ سن چکے ہیں۔ اس میں صراحتاً مذکور ہے، او نفى الرسل بأن قال لم يرسلهم الله تعالى، او نفى نبوة نبي، او ادعى نبوة بعد نبينا، او قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اسود او امرد او غیر قرشی، او قال النبوة مكتسبة او تنال رتبتها بصفاء القلوب، او اوحي الي ولم يدعي نبوة، او كذب رسولا او نبيا، او سبه او استخف به او باسمه او بسم الله كفر۔ کوئی شخص رسولوں کی نفی کرے اور یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بھیجا، یا کسی خاص نبی کی نبوت کا انکار کرے، یا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، یا مدعی نبوت کی تصدیق کرے، یا یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کالے تھے، یا بیریش تھے، یا قریشی نہیں تھے، یا یہ کہے کہ نبوت حاصل ہو سکتی ہے، یا قلب کی صفائی کے ذریعے نبوت کے رتبے کو پہنچا جا سکتا ہے، یا نبوت کا دعویٰ تو نہ کرے مگر یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یا کسی رسول و نبی کو جھوٹا کہے، یا نبی کو برا بھلا کہے،
یا کسی نبی کی تحقیر کرے یا اللہ تعالیٰ کے نام کی تحقیر کرے تو ان سب صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ کتنی زیادہ جزیات کو عبارت میں ذکر کیا اور کیسے ان جزیات کے ذریعے عقیدے کا احاطہ کیا کہ انسان اگر نبی کی گستاخی کرتا ہے یا نبی کے اندر عیب جوئی کرتا ہے، ان کو عیب زدہ کرتا ہے، اپنی طرف سے اتہام کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، یا نبوت کا دعویٰ کرے یا مدعی نبوت کی تصدیق کرے، دیگر بہت ساری جزیات کے ذریعے عقیدے کا تحفظ کیا گیا اور احاطہ کیا گیا کہ کوئی بھی جہت خالی نہیں رہ سکتی۔ اگر کسی بھی قسم کا اس طرح کا عمل کا ارتکاب کیا جاتا ہے یا عقیدہ قائم کیا جاتا ہے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ یہ تھی شافعی مذہب کی عبارت۔ اب آئیں حنبلی مذہب کی عبارت۔ فرماتے ہیں حنبلی مسلک کے مشہور و مستند مجموعہ فتاوی المغنی لابن قدامہ رحمہ اللہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 122۔ ابن قدامہ یہ ابو محمد عبداللہ ابن احمد رحمہ اللہ ہیں، 1223 عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ فتاوی فقہ حنبلی کے اندر نہایت اہم ہے۔ اس کو اجل الکتب کہا جاتا ہے۔ 3 کتابیں اہم ترین فقہ حنبلی کی جو سمجھی جاتی ہیں ان میں المغنی لابن قدامہ یہ انتہائی اہم ترین کتاب ہے۔ اب اس میں دیکھیں اس سلسلے میں یہ حکم تحریر فرمایا ہے کہ من ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد، لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين، وكذلك طليحة الأسدي ومصدقوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. ترجمہ: جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا مدعی نبوت کی تصدیق کرے وہ مرتد ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو گیا، ارتداد کا شکار ہو گیا، کیونکہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی قوم نے اس کی تصدیق کی تو وہ بھی اس کی وجہ سے مرتد قرار پائی، یعنی قوم جب تصدیق کر چکی تو ساری قوم کو مرتد قرار دیا گیا۔ اسی طرح طلیحہ اسدی اور اس کے تصدیق کنندگان بھی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے نکلیں اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے کہ وہ رسول اللہ ہے۔ مسیلمہ اور طلیحہ اسدی یہ انشاءاللہ مستقل طور پر آگے ایک عنوان کے تحت ان کا تعارف آ جائے گا۔ اور اس کے بعد فقہ مالکی کی جو عبارت ہے یا شہادت ہے وہ دیکھیے۔ قاضی عیاض جن کا نام عیاض بن موسیٰ مالکی ہے، 1149 عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، وہ اپنی مشہور ترین کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ اس کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 میں تحریر فرماتے ہیں ذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده، أو من ادعى النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها، وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه، یہ یوحى ہوگا مجهول کا صیغہ، وإن لم يدعي النبوة فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين، وأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره، وأن مفهومه المراد به دون تأويل ولا تخصيص، فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعا إجماعا وسمعا۔ ترجمہ دیکھیے، اس طرح جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے نبی ہونے کا مدعی ہو یا خود اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کے حصول کو اور صفائے قلب کے ذریعے مرتبہ نبوت تک پہنچنے کو جائز رکھے، اسی طرح جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے خاص صراحتاً نبوت کا دعویٰ نہ کرے تو یہ سب لوگ کافر ہیں، کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیے گئے
اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام ظاہر پر محمول ہے، اور یہ کہ بغیر کسی تعویل و تخصیص کے اس سے ظاہری مفہوم ہی مراد ہے۔ اس لیے ان تمام لوگوں کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ان کا کفر کتاب و سنت اور اجماع کی روح سے قطعی ہے، یعنی یقینی ہے۔ تو ان تمام تر عبارات شہادات سے جہاں عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ علماء فقہا نے ہر زمانے کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ان تمام شواہد و براہین کی بنا پر ہمارے مرشد شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے رسالے عقیدہ ختم نبوت مشمولہ تحفہ قادیانیت جلد اول میں قرآنی آیات، احادیث نبویہ اور اجماع امت کے تمام اقوال اور فقہاء کرام کی تصحیحات تحریر فرمانے کے بعد خصوصی کلام کے طور پر تحریر فرمایا کہ قرآن کریم، احادیث متواترہ، فقہاء امت کے فتاویٰ اور اجماع امت کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا استثناء تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے علی الاطلاق خاتم ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی معنی و مفہوم میں بھی نبی نہیں کہلا سکتا، نہ منصب نبوت پر فائز ہو سکتا ہے، اور جو شخص اس کا مدعی ہو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ خاتمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین شرف و منزلت اور عظیم الشان اعزاز و اکرام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کا نبی بن کر آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین ہے، کیونکہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد فرض کی جائے، تصور کر لیا جائے، تو سوال ہوگا کہ اس نئے نبی کو کچھ نئے علوم بھی دیے گئے ہیں یا نہیں۔ اگر کہا جائے کہ اس نئے نبی کو نئے علوم نہیں دیے گئے بلکہ وہی علوم اس پر دوبارہ نازل کیے گئے تھے، تو قرآن مجید اور علوم نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے دوبارہ انہی علوم کو نازل کرنا کار عبث ہوگا، یعنی فضول ہوگا، اور حق تعالی شانہ عبث سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات، اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ذات عبث کے کیفیت اور وصف سے منزہ ہے، پاک ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ بعد کے نبی کو ایسے علوم دیے گئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے، تو اس سے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا ناقص ہونا اور قرآن کریم کا تمام دینی امور کے لیے واضح بیان، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تبیان لکل شیء کے کلمات سے ذکر کیا، تو اس وصف سے قرآن کا خالی ہونا لازم آئے گا اور دین اسلام کا کامل نہ ہونا لازم آئے گا، حالانکہ قرآن پاک کے اندر صراحتاً موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی اور دین اسلام کی سخت توہین ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ نئے نبی کو کچھ نئے علوم بھی دیے گئے، فرض کر لیا جائے، تو اس سے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں بلکہ قرآن کریم کی بھی توہین ہے، کہ قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، اور نیا نبی جب نئے علوم لے کے آیا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یہ علوم نہیں تھے۔ اور ایسے ہی اگر وہ نئے علوم اس کے متصور کر لیے جاتے ہیں، اور جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو ہی تمہارے لیے بطور دین طے کیا گیا ہے، اسی پر اللہ راضی ہے۔ تو اب جب نئے نبی کو نئے علوم دیے گئے تو مطلب یہ ہے کہ اسلام مکمل نہیں ہے، تو یہ اسلام کی بھی توہین ہے۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں علاوہ ازیں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی آمد فرض کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس پر ایمان لانا لازم ہوگا اور اس کا انکار کفر ہوگا، ورنہ نبوت کے کیا معنی۔ اور یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسرے انداز میں توہین و تنقیص ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پورے دین پر ایمان رکھنے کے باوجود کافر رہے اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مستحق ہو، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی نعوذ باللہ کفر سے بچانے اور دوزخ سے نجات دلانے کے لیے کافی نہیں۔ تو یہ ایک دوسرے پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل، اسباق کا سمجھنا سمجھانا اور ان کی تبلیغ و ترویج ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔